إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 23 اور 24 محرم الحرام 1434 ہجری کی درمیانی رات 8 دسمبر 2012 اور ہفتے کا دن ہے. پچھلے ہفتے یعنی 1 دسمبر 2012 کو میں نے تقریباً 160 منٹ گفتگو کی تھی، 2.25 گھنٹے، اور وہ گفتگو مسئلہ نمبر 66A کے نام سے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر اپلوڈ ہو چکی ہے تھرو ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 720085. اس لیکچر میں نے محرم الحرام، واقعہ کربلا اور خصوصاً محرم کے مہینے میں اسلام سے ہٹ کر جو رسومات کی جاتی ہیں ان کو فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر بیان کیا تھا، اور 5 اہم علمی پوائنٹس پہ میں نے ان ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ کس طریقے سے اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو، خلافت کے قیام کے لیے جو ان کی فکر، جس پہ میرا گولڈن کوٹ ہے کہ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، اس کو کس طریقے سے ان علماء نے برباد کیا، اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا، اور کوشش کی تھی کہ فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کر کے رافضیوں کا اور ناصبیوں کا اور یزیدیوں کا تحقیقی جائزہ کیا جائے. الحمدللہ اس لیکچر کے اندر میں نے 2.25 گھنٹے میں جو مجھ پر ایلیگیشن لگائی گئی فکر حسین کے حوالے سے ان کا میں نے علمی جواب بھی دیا تھا، اور یہ بات بتائی تھی کہ یہ سارے کا سارا چکر جو ہے مولویوں کی روٹی کا ہے جو حق بات کو چھپاتے ہیں. اور قرآن پاک کی روح سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کے تحت میں نے بتایا تھا کہ حق بات چھپانے والے پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، والعیاذ باللہ تعالی. بھائیو، میری باتیں جو ہیں وہ تحریر کی شکل میں پوری دنیا میں سامنے آ چکی ہیں الحمدللہ، لیکچرز کی شکل میں. تو میں وہی جملہ بولوں گا جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 1979 ہجری کہا کرتے تھے، 1979 عیسوی، کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں. بالکل اس طریقے سے ہم نے جو فکر حسین کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوشش اس وقت کی ضرورت بھی ہے اگر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کو لبیک کہنا ہے تو، ورنہ جو شخص یزید کو صحیح مانے گا وہ کبھی بھی سیدنا امام مہدی کو صحیح مان ہی نہیں سکتا. وہ کبھی یزیدی نہیں ہوں گے، وہ اپنے والد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے، اور انشاءاللہ حسینی منہج پر ہوں گے. تو الحمدللہ میرا جو اخلاص ہے وہ لیکچرز میں بالکل سامنے ہے، کوئی اس میں فخر والی بات نہیں ہے، حق بات بالکل واضح ہے. ساتھ ہی ساتھ میں نے پچھلی دفعہ 2 پرسنالٹیز کی جو علمی خدمات ہیں ان پر ان ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی. ان میں سے پہلی شخصیت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی المتوفا 1979 عیسوی،
اور ان کی جو شہرا آفاق کتاب ہے خلافت اور ملوکیت، اس کو میں نے انٹلیکچولی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ٹیکنیکلی. ان سے جو غلطیاں ہوئی اس کتاب کے اندر وہ اپنی جگہ، خصوصاً جو مجھے گلا ہے اس میں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کافی حد تک شاید غلو سے کام لیا، اور محدثین کی جو جرح تھی ان پر وہ انہوں نے نقل نہیں کی. باقی الحمدللہ جو خلافت کے حوالے سے اس کا پورشن ہے وہ الحمدللہ بالکل جو ہے وہ حق پر مبنی ہے. اور دوسری شخصیت دور حاضر میں فن حدیث کے ماہر اور اسماء و رجال میں سمجھتا ہوں عرب و عجم میں وہ امام ہیں، بلکہ بعض حوالے سے شیخ ناصر الدین البانی المتوفا 1999 عیسوی ان سے بھی وہ فوقیت رکھتے ہیں. میری مراد شیخ حافظ زبیر علی زئی صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. انہوں نے جس طریقے سے الحمدللہ فکر حسین کو زندہ کیا ہے تحقیق کے میدان میں اتر کر، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کی کوششوں سے اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایفرٹ سے جہاں پر ناسبیت اور رافضیت اور یزیدیت کا قلقمہ ہوا ہے، وہیں پر بنو امیہ کی جو کاٹ کھانے والی ملوکیت، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریر ترین مخلوق جو ملوکیت، مسند امام احمد میں، سنن نبی داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں، ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ بالکل عیاں ہو کر لوگوں کے سامنے آئیں الحمدللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی ہم اہل سنت ان دو شخصیات کی وجہ سے اہل تشیع کی عدالت میں اپنا مقدمہ جیت چکے ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں. جب ہم نے خود ہی مان لیا کہ بنو امیہ کی حکومت نے غلطیاں کی اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا گیا تو الحمدللہ اس کی برکت سے ہمارا مقدمہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا الحمدللہ. اور ہم الحمدللہ اہل سنت کے منہج سے، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، ان کے بہاف پر ان تمام رافضیوں اور ناسبیوں اور یزیدیوں سے الحمدللہ اعلان برات کرتے ہیں. آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے، جس کے تحت ہم انشاءاللہ قرآن و سنت یعنی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نواسہ رسول، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا و مولانا و محبوبنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل اور مناقب سننے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو مسکنسیپشن ہے وہ بھی انشاءاللہ میں کلیئر کرتا جاؤں گا کہ میری گفتگو وہ عام لوگوں والی گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے میں جو مسکنسیپشن پائی جاتی ہیں وہ ساتھ ساتھ میں کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی گفتگو مسئلہ نمبر 66B کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تحت اپلوڈ ہو جائے گی، اور اس کا عنوان ہوگا سیدنا حسین کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. سیدنا حسین کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، سیدنا حسین کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی. پورشن نمبر 1 میں 3 کریٹیکل پوائنٹس ڈسکس کروں گا محبت اہل بیت کے کانٹیکسٹ میں، اور جو آج کل رافضیوں کی طرف سے غلو ہوتا ہے اور جو اہل سنت کی طرف سے غلطی ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا. اور پورشن نمبر 2 میں انشاءاللہ 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل انشاءاللہ. بھائیو، آج کا لیکچر جو ہے اہل سنت کی ان تمام کتابوں پر مشتمل ہوگا جس پر اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں. گفتگو کا ردم برقرار رکھنے کے لیے میں صرف کریٹیکل احادیث کے پورے ریفرنس بتاؤں گا کہ اس کا انٹرنیشنل نمبر یہ ہے، باقی ویسے ہی میں بتاتا جاؤں گا یہ صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم میں، وہ آسانی سے مل جاتا ہے فضائل اہل بیت والے چیپٹر میں وہ احادیث. اور تمام احادیث کے نمبر بیروت اور علماء حرمین کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہوں گے. اور پھر بھی اگر کسی کو کوئی ریفرنس چاہیے ہو تو وہ درس کے اینڈ پر پوچھ سکتا ہے یا مجھے ای میل کر سکتا ہے mirza_95@yahoo.com پر.
اور یہ گفتگو جو ہے یہ ریٹن فارم میں بھی ہماری طرف سے چھپ چکی ہے. اہل سنت پاک .com پر 2 ریسرچ پیپر رکھے ہوئے ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں سے ہے الحمدللہ، اور ان میں سے بھی اکثر احادیث بخاری اور مسلم اور باقی مستند کتابوں سے ہیں. تو یہ الحمدللہ دونوں ریسرچ پیپر رکھے ہوئے ہیں. درس کے اینڈ پہ جس کو چاہیے ہو مل سکتے ہیں، مختصر سے ہیں لیکن اس پہ پورے ریفرنسز الحمدللہ ان احادیث کے لکھے ہوئے ہیں. اور آج میں چلتے چلتے آپ کو یہ بات بتا دوں اس لیکچر کی وساطت سے کہ جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 5A تھا رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس کو ہم نے ریوائز کر دیا ہے. اس میں جو بہتری علمی اعتبار سے لائی جا سکتی تھی مزید، پہلے بھی اس میں صحیح حدیث ہی تھی لیکن مزید بہتری اور حق کو واضح کرنے کے لیے اس میں کچھ چینجنگ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے اندر وہ چھپ کر انشاءاللہ اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ بھی ہو جائے گا. اگلے لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ وہ مل بھی جائے گا. تو اللہ کا نام لے کر لیکچر کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں. پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لیکچر کا پہلا حصہ 3 کریٹیکل پوائنٹس پر مشتمل ہے، جس میں سے پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ بھائیو قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو آج کے دور میں اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کنٹراورشل ہو چکا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج حق کو بالکل واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ نہ تو اہل سنت 2 نمبری کر سکیں اور نہ اہل تشیع. اور وہ ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں جو کتاب و سنت کی دعوت تمہیں پیش کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری قریبی رشتہ داری کا خیال رکھو. یہ ہو گیا اس کا ترجمہ. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 256 ہجری اپنی شعرا آفاق تالیف صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4818 نمبر حدیث اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لے کر آئے اور اس آیت کو انہوں نے اپنے باب کا عنوان بھی بنایا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول انہوں نے صحیح سند کے ساتھ ظاہر بخاری میں نقل فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو وہیں پر سیدنا ابن عباس کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے سیدنا سعید بن جبیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ یہ الا المودۃ فی القربى سے مراد آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت ہے. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس کی تفسیر کرنے میں جلدی کی ہے. قریش میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہ ہو. دراصل اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے یہ کہیں کہ چونکہ میں بنو ہاشم سے ہوں اور پیچھے بھی جا کر چین جو ہے وہ ملتی ہے، قریش سے ہوں، تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا میں کام کر رہا ہوں اس پر تم مجھ پر مظالم ڈھا رہے ہو، میں کوئی اس کے عوض تم سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا، لیکن کم از کم جو تمہاری اور میری رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا ہی خیال کرتے ہوئے میرے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ابن عباس نے تفسیر اس کی ارشاد فرمائی. یہ تھی اس آیت کی تفسیر تعویل خاص کے اعتبار سے. لیکن یاد رکھیے قرآن پاک کی آیات جو ہیں یہ یونیورسل ہیں، یہ خاص موقع پر ضرور نازل ہوئی ہوتی ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. تعویل عام کے اعتبار سے واقعی اس آیت کی ایک تفسیر
یہ بھی بنتی ہے جس پر اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام بڑے علماء کا اتفاق ہے، اور اپنی کتابوں میں فضائل اہل بیت والے کانٹیکسٹ میں یہ آیت کوٹ کرتے آئے ہیں کہ اس آیت سے اجتہاداً تاویل عام کے اعتبار سے اہل بیت کے فضائل بھی ثابت ہوتے ہیں، اور بات بھی لاجیکل ہے۔ وہ کیوں کہ بھائیو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی آپ فرما دیجئے ان کافروں سے کہ میں اس تبلیغ کے اجر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے ساتھ جو تمہاری رشتہ داری ہے اس کے خیال رکھو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے یہ حق مانگ رہے ہیں کہ میری رشتہ داری کی وجہ سے مجھ سے حسن سلوک کرو، تو بھائیو بدرجہ اولا رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جب کافروں سے وہ حسن سلوک مانگ رہے ہیں تو ہم مسلمانوں سے طلب نہیں کریں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ محبت کریں۔ الحمدللہ۔ اور بھائیو، اس نظریے کی سپورٹ میں ایک صحیح حدیث موجود ہے۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فضائل اہل بیت والے چیپٹر میں 3799 3789، اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی موافقت کی ہوئی ہے۔ زبردست حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو کہ تمہیں وہ نوازتا ہے، اور اللہ کی نسبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری نسبت کی وجہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کی تعویل عام میں یہ حدیث بھی مل گئی الحمدللہ، اور اس حدیث کو مزید تقویت ملتی ہے صحیح بخاری میں سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3751، اور امام بخاری کا ویژن دیکھیں کہ اس حدیث کو سیدنا حسن اور حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے، ان کے فضائل والے سیدنا ابو بکر صدیق کے قول کو، حدیث موقوف ظاہر صحابی کا قول۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ الحمدللہ، ان سے بڑا کس کا فتویٰ ہو سکتا ہے؟ اس آیت کی یہ تفسیر بھی طویل عام کے اعتبار سے یہ صحیح بخاری والی روایت اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق صحیح بخاری میں روایت ہم نے سن لی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں بھائیوں، کسی مکتبہ فکر کے فرقہ واریت پھیلانے والے مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق جو اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت ہے، ان کا فتویٰ میں الحمدللہ مل گیا۔ اب کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کی محبت کے اعتبار سے الحمدللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے بھائیوں کہ ہمارے انڈیا پاکستان کا کلچر اتنا برا ہے کہ یہاں کوئی شخص اگر کوئی اہل بیت کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا، اگر کوئی توحید کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، اگر کوئی صحابہ کی بات کرنی شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو دیوبندی ہو گیا، اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہو گیا۔ یہ ایسے ٹوٹکے مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اس طریقے سے حق بات سے دور کرتے ہیں۔ کوئی قرآن سے آیت پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کو کہتے ہیں تو وہابیوں والی باتیں کر رہا ہے۔ اب یہ قرآن وہابیوں نے لکھا ہوا ہے، یہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں بخاری مسلم سے فضائل اہل بیت پر اور بنو امیہ کی جو ظالم حکومت ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو پہلے بخاری مسلم کا رد کریں، میں اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس ایشو کو کل کرنے کے لیے اس امت میں اہل سنت کے بہت بڑے امام امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ المتوفى 204 ہجری،
جو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری ان کے بھی استاد ہیں. ان کے عربی کے شعر اس سارے ایشو کو کل کر دیتے ہیں، جو صحیح سند کے ساتھ تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہے. بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری ان کے شاگرد خاص حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 748 ہجری انہوں نے اپنی تاریخ الاسلام میں ان اشعار کو نقل کیا ہے. ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے، عربی کے اشعار، کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے. امام شافعی کہتے ہیں میں رافضی ہوں. اس کو پھر میں نے ایڈ کیا ہے کہ امام شافعی اگر آج زندہ ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ شیخ صاحب اس میں یہ بھی میری طرف سے جملے ایڈ کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور اس میں پھر کسی کی پرواہ نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو فائنل اتھارٹی ماننے کا نام سلفیت یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ. پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے بھائیو غدیر خم کی حدیث متواترہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے. اور وہ حدیث بھی الحمدللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی بیسٹ تفسیر ہے تعویل عام کے اعتبار سے. یہ حدیث اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 اسناد امام مسلم لے کر آئے ہیں المتوفا 261 ہجری، 4 طرق سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الفضائل علی والے چیپٹر میں 6225 6226 6227 اور 6228 4 طرق لے کر آئے ہیں غدیر خم کی حدیث. یہ کچھ تابعین، یہ صحیح مسلم میں پڑھنے لگا، کچھ تابعین سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جہاد کیا، کتنے خوش نصیب ہیں آپ. اور ظاہر ہے کہ زید بن ارقم سابقون الاولون میں سے تھے. دار ارقم جس کے نام پر جماعت اسلامی والوں نے سکول بنائے ہوئے ہیں، دار ارقم وہ جگہ تھی جہاں پر مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام جس گھر میں کیا کرتے تھے. جس طرح ہم مسجدوں کے مولویوں کے شر سے بچ کے یہاں اپنی اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حق بات تو کوئی نہیں کرنے دیتا اپنی مسجدوں میں، کہتے پہلے فرقے کی بات کرو پھر اگلی بات سنیں گے، پہلے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرو کسی فرقے کے ساتھ. کتنی بڑی یہ نحوست پڑ چکی ہے امت کے اوپر. تو زید بن ارقم سے ان تابعین نے کہا کہ آپ کوئی حدیث بیان کیجئے جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو، سنی ہوئی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کافی ساری باتیں سنی، بھول بھی گیا، لیکن ایک خاص بات مجھے یاد ہے، وہ مجھ سے سن لو. اور وہ سنائی کیوں کہ یہ بنو امیہ کا دور تھا، انہوں نے پرٹیکولر وہی روایت سنائی جو سنانی چاہیے تھی اس وقت. تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے، حجۃ الوداع سے، تو مکے سے مدینے آتے ہوئے درمیان میں غدیر خم نامی ایک جگہ پانی کے لیے وہاں پر پڑاؤ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر ہمیں واعظ و نصیحت کی، اور پھر اپنے خطبے کو کنکلوڈ کرتے ہوئے چند اہم باتیں ارشاد فرمائیں. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے 6228 تک 4 حدیث. فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں. اور یہ حدیث ہم نے اپنے منہج پہ لکھی ہوئی ہے جو اکثر اہل سنت کے علماء کو بھی نہیں آتی، حالانکہ صحیح مسلم میں. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو
اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ مسلمانوں کو حکم ہے. تو اس سے میں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو قرآن کی دعوت سے دور ہوگا وہی فرقہ پرست ہوگا، اور جو فرقہ پرست ہوگا وہ قرآن سے دور کر دیا جائے گا، کیونکہ یہی تو انسٹرومنٹ ہے امت کو جوڑنے والا، کامن بانڈ. پھر زید بن ارقم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے، ابھارتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. 2 دفعہ ارشاد فرمایا. بعض روایتوں میں آتا ہے 3 دفعہ، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پکڑنا کتاب اللہ ہی کو ہے، اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. اور یہ خطبہ آپ نے غدیر خم پر دیا جہاں صرف اہل مدینہ اور اہل شام باقی رہ گئے تھے، باقی سب لوگ جا چکے تھے. اور انہی شامیوں نے جنگ صفین میں سیدنا علی کے ساتھ بغاوت کرنی تھی، اور انہی لوگوں نے پھر مدینے کی حرمت بھی پامال کرنی تھی واقعہ حرہ کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرا رہے تھے. انہی شامیوں نے سیدنا حسین ابن علی کو بھی شہید کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ڈر جاؤ. اور یہ حدیث اہل سنت کی جب باقی کتابوں میں آتی ہے صحیح سند کے ساتھ، 3 کتابوں کے ریفرنس، جامعہ ترمذی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3713، کتاب السنہ امام ابو بکر ابن ابی عاصم رحمت اللہ علیہ المتوفا 287 ہجری، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں سے بڑے امام، اور مشکل الآثار امام طحاوی المتوفا 321 ہجری. تینوں لے کے آئے آگے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا اوپر کی طرف، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب سیدنا علی بھی ہونے چاہیے. مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے، دلی محبوب عربی میں، جیسا کہ ہم اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا فلاں مولانا فلاں، دلی محبوب، کیونکہ آپ نے سامنے 7 آیت بھی پڑھی کہ مومنین کی جانوں سے زیادہ حقدار ہے ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے. جس کا مولا میں اس کا مولا علی، اور یہ حدیث متواترہ ہے الحمدللہ. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پرٹیکولر، کیونکہ جنگ صفین بھی ان کے خلاف، پھر انہی کے بچے کو شہید کیا گیا سیدنا حسین ابن علی کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق واضح کر کے اہل شام اور اہل مدینہ کو بتا دیا تھا. تو اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث الحمدللہ. اس حدیث کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے، اور خصوصاً یہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس میں ایک جملہ یہاں پر بھی بول دوں بھائیو، اصل کسی بھی دنیا میں جو ہستی ہے اس سے محبت اللہ کے ریفرنس سے ہے. اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے، تو اللہ کے ریفرنس سے. توحید پہلے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لہذا میں وہ جملہ بول دوں کہ بھائیو یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں، یہ تو جھگڑا ہی نہیں. ان کو اختیار ہو تب بھی ان سے دعا کرنا، ان کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا دعا ہے، اور دعا عبادت کی ایک شکل ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نستعین. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے تو یہ دعا ہو جائے گی اور یہ فرشتوں کی عبادت ہو جائے گی، یہ شرک ہے. چاہے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تب بھی نہیں کہہ سکتے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اور میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی اسائن کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے بھی کی ہوئی ہے تو ہم درود شریف میں بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. فرشتوں کو نہیں کہتے کہ آپ پہنچاؤ، فرشتے پہنچائیں، جن پہنچائیں، کوئی کہنا اللہ کو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، دعا صرف اللہ ہی سے، 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی. اور اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر 43 ہے توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل،
5 میں نے اس میں بتائے ہیں وسیلے جو جائز ہیں اور ایک جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. وہ ڈیٹیل کے ساتھ اسی کانٹیکسٹ میں الحمدللہ اس گفتگو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا الحمدللہ. باقی غدیر خم کی جو باقی ڈیٹیلز ہیں جنگ صفین، نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے، اس پہ میں 3.25 گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک.com پر رکھی ہوئی ہے جو کر چکا ہوں. مسئلہ نمبر 55B کے نام سے وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ الحمدللہ. اب آ جائیے بھائیو تیسرے اور آخری پوائنٹ کی طرف، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 17 حدیثیں اور پھر ہمارا یہ درس کنکلوڈ ہو جائے گا. یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے اور وہ ہے اہل بیت کی ٹرم کے بارے میں کہ اہل بیت کی اصطلاح کن لوگوں پر بولی جائے گی. تو بھائیو قرآن و سنت کی روح سے کل 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن پر اہل بیت کا لفظ بولا گیا ہے الحمدللہ. ان میں سے پہلے نمبر پر قرآن پاک کے اندر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور پھر آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اے نبی کے گھر والو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے الحمدللہ. یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی اور پرٹیکولر قرآن کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں، کیونکہ بھائیو یہ تو ظلم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل ہوں اور ان کی والدہ محترمہ جو سیدنا علی سے بھی پہلے ایمان لے کر آئیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اہل بیت میں شامل ہی نہ ہوں جنہوں نے حضور کے لیے اتنی قربانیاں دی. ان کے بعد سیدنا علی ایمان لے کر آئے، پھر سیدنا زید بن حارثہ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو پہلے نمبر پر سیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئیں تو وہ بھی اہل بیت میں داخل ہونی چاہیے. تو اس قرآن کی روح سے وہ بھی داخل ہیں. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے مولوی ہیں وہ اپنے دلائل تو پیش کرتے ہیں لیکن ان کے دلائل کا تجزیہ نہیں کرتے. تو اس آیت کے حوالے سے ان کا بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے اہل تشیع کا جو میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ایڈریس کر دوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو گفتگو آیت نمبر 28 سے شروع ہوئی وہ تمام کے تمام مونس کے سیغے ہیں، لیکن یہ سیغہ مذکر کا آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ان کننا نہیں آیا، تو یہ تو مونس کا سیغہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو مذکر کا سیغہ ہے. اگر حضور کی بیویوں کو خطاب ہوتا تو یہاں پہ مونس کا سیغہ ہونا چاہیے تھا. اور مولویوں کو دو جواب انہوں. تو بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، یہ عربی کا اسلوب ہے. یہ بات میں اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ عربی میں اسلوب اڈاپٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو. ہم تو جمع کا صیغہ ہے، اللہ تو واحد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا شاہانہ انداز اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے. تو یہ محاورتاً ہے، یہ ہم واحد کے لیے ہی، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اس کے لیے استعمال ہوا. جیسا کہ شستہ اردو میں ہماری جو لکھنؤ اور بریلی کی اردو ہے اس میں بھی لوگ عام لوگ بھی کہتے ہیں ہم فلاں جگہ گئے اور ہم نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا. ہم نے بھیجا آپ کو خوشخبری دینے والا، گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا اور ایسا سورج جو چمکا دینے والا سورج، نور ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صاحب. لیکن پرٹیکولر یہ جو اہل بیت کے حوالے سے الحمدللہ ایک آیت اور بھی قرآن میں موجود ہے جو واضح کر دے گی کہ اہل بیت کے لیے مذکر کا صیغہ قرآن میں اس کی علاوہ بھی ایک اور جگہ پرٹیکولر استعمال ہوا ہے جس پہ اہل تشیع کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ قرآن پاک میں سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 73 جو میں نے پچھلی دفعہ وہ ماتم والے کانٹیکسٹ میں بھی بیان کیا تھا. سورہ الزاریات کے حوالے سے فسکت وجہہا کہ سیدہ سارہ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ پیٹا حیرانگی کی وجہ سے یا دکھ کی وجہ سے کہ اب بڑھاپے میں مجھے سیدنا اسحاق کی بشارت دی جا رہی ہے. یہی واقعہ سورہ ہود میں بھی آیا ہے. وہاں پر فرشتے جو ہیں وہ سیدہ سارہ کو جب یہ بشارت دیتے ہیں
تو ان کی جو حیرانگی ہے اس کو دور کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں تم پر اے اہل بیت، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ تو یہاں بھی علیکم کا لفظ استعمال ہوا، مذکر کا صیغہ استعمال ہوا اہل بیت کے لیے، حالانکہ پرٹیکولر گفتگو حضرت سارہ سے ہو رہی تھی۔ تو یہ پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے کہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں کہ ہماری بیویوں کو بھی جب غصہ چڑھتا ہے نا تو وہ بھی پھر وہ مردوں والے صیغے استعمال کرتی ہیں، ان کو نہیں اس وقت، کیونکہ یہ مرد ڈومیننٹ ہے نا، الرجال قوامون علی النساء۔ تو یہ ڈومیننٹ فکرے کو کرنے کے لیے مونس کے لیے بھی بعض اوقات مذکر کا صیغہ قرآن میں، اور یہ اہل البیت کا لفظ آ گیا، اہل البیت علیکم، علیکم تم پر اہل البیت۔ تو یہ الحمدللہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں ان کا رد کر دیا ہے رافضیوں کا۔ پوائنٹ نمبر 2 اس کے اندر جو دوسری کیٹیگری ہے اہل بیت کی، وہ جو غدیر خم کی میں نے حدیث بیان کی زید ابن ارقم والی صحیح مسلم کی 6225 سے 6228 تک، اس کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو مراد ہے ہی ہیں، لیکن یہاں پر غدیر خم پر اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں، اگرچہ وہ بھی اہل بیت ہے۔ یہاں پر مراد وہ ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے صدقہ حرام فرما دیا۔ زید ابن ارقم اس حدیث کے راوی خود تفصیل کر رہے ہیں صحیح مسلم میں، اور پھر فرمایا کہ آل جعفر، آل عباس، آل عقیل اور آل علی، ان چاروں کی جو اولاد ہے قیامت تک کے لیے یہ اہل بیت میں الحمدللہ شامل ہے، اگر کرتوت ان کے ٹھیک ہے، ورنہ قرآن کی روح سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی خارج کر دیا گیا، حالانکہ ان کا بگوٹن سن تھا، صلبی بیٹا تھا، لیکن کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل سے ہو تو ظاہر ہے کہ امت سے وہ لوگ افضل ہیں اگر واقعی اپنے اعمال درست کریں تو۔ کیٹیگری نمبر 3 جو ہے وہ اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اہل بیت کے طور پر استعمال کیا، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل حدیث میں سیدنا حسین کے فضائل کے چیپٹر میں بتا دوں گا۔ یہاں ضمناً بتا دوں کہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261 نمبر حدیث ہے اہل بیت کے فضائل کے چیپٹر میں، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اون کی چادر مبارک جو اوڑی ہوئی تھی، اما عائشہ راوی ہیں کہ اس چادر کے نیچے سیدنا حسن کو لیا، پھر سیدنا حسین کو لیا، پھر سیدنا علی کو لیا، پھر سیدہ فاطمہ کو لیا، اور پھر اللہ کے حضور یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لہذا ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایکسٹینشن کے طور پر ان 4 ہستیوں کو بھی شامل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر 5 جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں علم الکلام کی ٹرم میں، کوئی حرج نہیں۔ پنجتن پاک سے مراد ہے شرک سے پاک، برے نظریات سے، سب تن پاک، اور یہ پنجتن خصوصیت کے ساتھ پاک۔ ہاں گناہوں سے پاک کا اہل سنت کے ہاں صرف عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے الحمدللہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ کافی حد تک گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جس بندے کو واضح پتا ہو کہ میرے سامنے جو بریانی کی پلیٹ ہے اس میں زہر پڑا ہوا ہے، تو چاہے اس کی خوشبو جتنی مرضی اچھی آ رہی ہو، اس کی نظر اس کی برائی کی طرف جاتی ہے، وہ کبھی بھی بریانی کی پلیٹ نہیں کھائے گا۔ اسی طریقے سے جو اللہ سے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے گناہ جتنا بھی مزین ہو کر آئے، بہرحال وہ اس بریانی کی پلیٹ کی طرح اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جب وہ اللہ کے عذاب کی طرف نظر کرتے ہیں۔ لہذا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے ضرور بندہ ایفرٹ کر کر کے، لیکن معصوم نہیں ہو سکتا، بہرحال لغزش کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی کیٹیگری جو ہے اعزازی طور پر اہل بیت میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ واحد صحابی جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے، سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید کا نام سورہ احزاب میں آیا ہے، ان کا بیٹا اسامہ ابن زید، بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اہل بیت والے جو چیپٹر ہیں ان میں اسامہ بن زید کو ڈالا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے تھے، سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ایک طرف اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف سیدنا حسن و حسین کو بٹھاتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کا نام زید بن محمد مشہور ہو گیا تھا، زید ابن حارثہ کا نام، اور ان کے بیٹے ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
تو وہ بھی اہل بیت میں شامل. اسی طریقے سے سلمان فارسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں آنری طور پر الحمدللہ شامل کیا. اس کے علاوہ بھی کافی صحابہ کرام علیہم رضوان. تو الحمدللہ ہمارا پہلا حصہ جو ہے الحمدللہ 40 منٹ کے اندر کنکلوڈ ہو گیا. اگلے انشاءاللہ 30 منٹ کے اندر دوسرا حصہ بھی امید ہے کنکلوڈ ہو جائے گا. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو 17 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل بیت اور خصوصاً سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور یہ 17 کا عدد میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے, دن رات میں فرض رکعتیں جو ہے وہ 17 ہیں, تو یہ نسبت جو ہے 17 کی اس سے بھی ہے, ورنہ حدیث تو بہت تھی بیان کرنے والی. بھائی ان حدیث کو بیان کرنے سے پہلے یہ بھی سن لیجئے کہ یہ 17 کی 17 حدیث, ان میں سے کئی تو بخاری اور مسلم سے ہیں, ان کی صحت کا تو کوئی مسئلہ نہیں. بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی احادیث ہیں, ان احادیث کو دور حاضر کے دو بڑے اسماء و رجال کے جو امام ہیں, شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ, دونوں نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے, بخاری مسلم کے علاوہ جو اس میں آئیں گی. بلکہ شیخ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اپنی شعراء افاق تصنیف جو ہے فضائل صحابہ, اس میں یہ تمام روایتیں الحمدللہ درج کی ہیں اور ان پر حکم بھی لگائے ہیں, جو مئی 2010 میں چھپ کے مکتبہ اسلامیہ سے مارکیٹ میں آ چکی ہے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان متفقہ حدیث ہے, جس پر اجماع ہے, حدیث متواترہ ہے. چادر والی حدیث جس کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ ہانڈی کی شکل کے جو ہے وہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں اتنے میں سیدنا حسن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے کیا. ذرا خوش نصیبی دیکھیں ان لوگوں کی, ہم تو ترستے ہیں حضور کی زیارت کو بھی. پھر سیدنا حسین آئے, حضور نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی, ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا. پھر سیدنا علی آئے, ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6261 نمبر حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اے نبی کے گھر والوں, اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. الحمدللہ. لہذا یہاں پر رافضیوں کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا سوچنے کا مقام ہے. یہ حدیث بند کمرے میں ہوئی ہے اور اس کی راویہ اما عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اگر اما عائشہ کو کوئی بغض ہوتا ہے اہل بیت کے ساتھ تو کبھی حدیث بیان نہ کرتی. اما یہ حدیث بیان نہ کرتی, حدیث باہر ہی نہ آتی. بلکہ میں نے آپ کو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق موضوع کے مسے والے چیپٹر میں 639 نمبر حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم سے, کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے آ کے پوچھا کہ بتائیے کہ موضوع پر مسے کی مدت کتنی ہے, تو انہوں نے کہا جاؤ علی ابن ابی طالب سے جا کر یہ مسئلہ پوچھو, وہ اکثر حضور کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تھے. حضرت عائشہ بھی ہوتی تھی, لیکن حضرت عائشہ کو پتا تھا کہ جو قرب سیدنا علی کو حضور کا حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے, تو وہ پھر تابعی سیدنا علی کے پاس آئے, اور حضرت عائشہ کا اگر بغض ہوتا تو کبھی نہ حضرت علی کی طرف بھیجتی. تو سیدنا علی سے آ کے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موضوع پر مسے کی مدت مقرر فرمائی تھی. الحمدللہ. دوسری حدیث 20 صحیح مسلم میں ہے. سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم فضائل علی والا چیپٹر 6220 نمبر حدیث, جو میں نے مسئلہ نمبر 55B میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی. یہاں اس کا ایک پورشن میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی, نجران کے عیسائیوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ نے قرآن پاک سے سورہ آل عمران کی روشنی میں تمام دلائل حق کر کے ان کو واضح کر دیے بالکل, لیکن اس کے باوجود وہ بات نہیں مان رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا, اور قرآن میں سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت نازل ہوئی. یہ دیکھ لیں, یہ دونوں حدیثیں جو ہیں
یہ قرآن میں اہل بیت کے فضائل ہیں، جو میں نے کہا تھا قرآن اور سنت کی روشنی میں، یہ دونوں، اس کے ساتھ بھی سپورٹنگ جو آیت اور اس کے ساتھ بھی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 61، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واضح علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں عیسائی پادری پریسٹ، تو آپ ان کو اب مباہلے کا چیلنج دیجئے، فقل تو فرمائیے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آ جاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر اس کے بعد اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں عیسائی اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ کو لے کر، وہی پنج تن پاک لے کر آئے اور کہا، اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میں لے آیا ہوں ان کو مباہلے کے لیے۔ لیکن عیسائیوں نے بھی جب دیکھا نا سامنے سے کون سی ہستیاں آ رہی ہیں اور ان کی چہروں کی وجاہت، ننھے ننھے بچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً یہ سمجھ لیں سال ایک ڈیڑھ کا پہلے کا واقعہ، تو بلکہ 5 اور 6 کر لیں آپ، 6 سیدنا حسن اور 5 سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر مبالغہ نہیں کیا، عیسائی بھاگ گئے، کاش مبالغہ ہو جاتا، عیسائیت کا تو رگڑا لگ جاتا، نصارہ جو ہے ان کا۔ تیسری حدیث رازدار رسول سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، لاڈلے صحابی۔ وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گیا، جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3781 اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے اس حدیث کی، پیٹ حدیث۔ وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، پھر مغرب سے عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں ہی مشغول رہے، میں اپنی بات نہیں کر سکا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف جا رہے تھے تو میں بھی دبے قدموں میں پیچھے چل پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا کر پوچھا کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے، کیا حذیفہ ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، اور وہ آئے بھی اسی لیے تھے، دعا کروانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیبی خبریں عطا فرما دیتا تھا، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے۔ اور پھر کہا حذیفہ، یہ تو خاص لاڈلے صحابی تھے، کہا حذیفہ آج میرے پاس ایک فرشتہ ایسا آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا، اور اسپیشلی اللہ سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں۔ اب دیکھ لیں اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پوری کائنات کے فرشتوں کا بھی محور ہے، الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہوں، زمین پر یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں اترا، اس نے مجھے سلام کیا اور مجھے ایک خبر دی ہے بڑی اہم، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، الحمدللہ۔ اور یہ جو حصہ ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ مشہور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کانوں میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی۔ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے، تو میں رو پڑی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور میرے بعد سب سے پہلے اہل بیت میں سے تم مجھے ملو گی۔ اور 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، 20 سال کی عمر میں، ہارڈلی 20 سال عمر تھی سیدہ فاطمہ کی جب ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو بھائیو یہ جو ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار، یہ کوئی خاندانی بیس پہ نہیں ہے، قرآن پاک میں ہے سورۃ الحجرات میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور تم میں سے سب سے بہتر جو ہے، سب سے بلند تر عزت والا وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر عزت والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
ان کی رشتہ داری کی نسبت کی وجہ سے سیدہ فاطمہ حسن و حسین کو یہ ٹائٹل دے دیں؟ نہیں، انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے، واقعی انہوں نے بہت قربانیاں پیش کی، وہ آج مال نہیں ورنہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ چوتھی حدیث المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 4774 نمبر ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی، اسی کی مزید ایکسٹینشن ہے۔ جب حاکم میں یہ روایت آئی ہے تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا، اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں۔ کون؟ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں، اور ان کے والد سے افضل کون ہے؟ وہ بھی الحمدللہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3664 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، تمام جنتی بوڑھوں کے سوائے انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد چاہے پچھلی امتوں کے ہوں بوڑھے یا اس امت کے، سب کے وہ سردار ہیں۔ بوڑھے سے مراد یہ کہ جو دنیا میں بڑھاپے سے چلے گئے۔ تو سیدنا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان لوگوں کے جو دنیا میں جوانی کی حالت میں فوت ہوئے، ورنہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے 30 سال کی عمر کے، دنیا سے جو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی محمل بات نہیں کریں گے۔ تو اس کی تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ بنتا ہے کہ جو دنیا سے جوانی کی حالت میں گئے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین، اور بوڑھوں کے سردار سیدنا ابو بکر و عمر۔ تو تمام جوانوں سے پھر افضل حسن و حسین، اور ان سے افضل سیدنا ابو بکر سیدنا علی، اور پھر ان سے افضل سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کا مطلب مشکل کشا نہیں، دلی محبوب، مولا علی نے خود ہی فرما دیا، صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3671 نمبر حدیث ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا، یہ حنفیہ نامی ایک عورت تھیں جن سے سیدنا علی نے بعد میں شادی کی، اور اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں محمد ابن حنفیہ کی جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں، بلکہ جو مختار سقفی پر فلم بنائی ہے ایران والوں نے 30 قسطوں پر، اس میں بھی محمد ابن حنفیہ کو انہوں نے شو کیا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، صحیح بخاری 3671، میں نے اپنے والد سیدنا علی ابن ابی طالب سے پوچھا، ابا جان بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پوچھا ابا جان اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تیسری بار پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا حضرت تیسرا نمبر تو آپ کا ہی ہوگا ابو بکر عمر کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، قربان اس عاجزی کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سورہ فصلت حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 کی صحیح تفسیر ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی اس کتاب کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں۔ اس کی پریکٹیکل تفسیر سیدنا علی کا یہ قول ہے کہ میں تو عام مسلمان، حالانکہ عام کدھر تھے بھائی، خاص مسلمانوں میں سے تھے، الحمدللہ۔ تو یہ ان کی عاجزی۔ پانچویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3759 3769 مسند امام احمد میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اللہ کے حضور کہا کہ اے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے اور نواسے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر اے اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائیو یہاں پر میں بھی یہ کہتا ہوں اور ہم بھی اس عہد کی تجدید کریں کہ الحمدللہ ہم تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت، خصوصاً سیدنا حسن و حسین اور ان کے والد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، آمین۔ تو اسی کے کانٹیکسٹ میں اس سیدنا ابوبکر صدیق کے قول کو بھی یاد کر لیں جو میں نے پہلے بیان کیا، صحیح بخاری میں سیدنا حسن اور حسین والے چیپٹر میں، فضائل والے 3751،
کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مولا ابو بکر ہمارے دلی محبوب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. دیکھ لیں الحمدللہ. چھٹی حدیث جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں اور سنن نسائی میں موجود ہے. ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3774 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے. سامنے سے سیدنا حسن اور حسین لڑکھڑاتے ہوئے سرخ دھاریوں والے کرتے پہنے ہوئے ہیں اور گرتے پڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا، ممبر سے اترے، سیدنا حسن اور حسین کو اٹھا لیا اور پھر ممبر پر آ کر کہا کہ سچ کہا ہے میرے رب نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. تو حضور نے کہا کہ میں اپنی تقریر جاری نہیں رکھ سکا جب ان دونوں کو میں نے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے ان کو اٹھا لیا. اب یاد رکھیں کہ جن ظالموں نے سیدنا حسن کو زہر دیا یا سیدنا حسین کو شہید کیا، ان کے ساتھ قیامت والے دن ہونے والا کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سیدنا حسن کی عمر 7 سال تھی اور سیدنا حسین کی عمر تقریباً 6 سال تھی. تو چھوٹے چھوٹے. اب میری خود اپنی بیٹی 7 سال کی ہے، مجھے پتا ہے کہ ایک اولاد کے ساتھ، یہ تو بیٹی ہے، اور جو پوتے اور نواسوں کے ساتھ انسان کی محبت ہے وہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر. 7ویں حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1142 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. اسی دوران سیدنا حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے. جب آپ سجدے میں گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بڑا لمبا کر دیا. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں طویل سجدہ کر رہے ہیں. نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سجدہ طویل اس لیے کیا کہ حسن و حسین میرے اوپر چڑھ گئے تھے، تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ان کے اس معاملے میں خلل کروں، تو جتنی دیر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں میری کمر پر بیٹھ جائیں. الحمدللہ. یہ آپ ٹائٹل دیکھ لیں، بنو امیہ کے لونڈوں کی کیا حیثیت ہے حسن و حسین کے مقابلے میں. ان کے فضائل یہ سعودی عرب سے تنخواہیں لے کر سنا رہے ہیں تاکہ سعودی عرب کی ملوکیت کو سیو کریں، بدماش حکمرانوں کو ان کو سیو کریں. جو باپ مر گیا تو 10-12 بیٹوں کو پیچھے سے وراثت دے گیا. دین وراثت ہے. سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی تھا خلافت کا سیدنا علی بھی ان میں سے ایک تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں ان کو بنایا کہ یہ وہ بچوں کی جگہ تھے. حضور نے بچپن سے ان کو پالا تھا، لیکن بعد میں کسی نے خیال نہیں کیا اس چیز کا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اسی کانٹیکسٹ میں مسند امام احمد میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے، 10,669. بہت زبردست حدیث. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے کہ حسن و حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو گئے سجدے کی حالت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ان کو بڑے آرام کے ساتھ، الفاظ میں بڑے آہستگی کے ساتھ سائڈ پہ کرتے، پھر آپ جلسہ کرتے، پھر دوسرے سجدے میں جاتے، پھر وہ چڑھ جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اتارتے. تو سلام پھرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اجازت دیں تو ان بچوں کو میں گھر چھوڑ آتے ہم لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، چھوڑ دو ان کو. تو اسی دوران حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بجلی روشن ہوئی، سمجھ لیں کہ غیب کی طرف سے ایک روشنی آئی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ روشنی ظاہر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا اللہ کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو کہا کہ بیٹا جلدی سے اپنی امی کے پاس چلے جاؤ. تو وہ لوگ وہاں سے نکلے اور اپنے گھر چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب تک وہ گھر میں نہیں پہنچے وہ روشنی ظاہر رہی اور راستہ روشن رہا. جب وہ گھر پہنچے تو وہ روشنی بھی غائب ہو گئی. الحمدللہ. 8ویں حدیث مسند امام احمد میں بھی اور المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن و حسین کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے حسن و حسین کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ اپنی اولاد کو دیکھ لیں، ان کے بارے میں ہماری کیا عقیدت ہوگی. اور وہاں صرف اولاد نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ٹائٹل بھی ہے جنتی نوجوانوں کا سردار. تقوی میں بھی پہاڑ ہیں وہ لوگ.
اور الحمدللہ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ رافضی جو ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالی گلوچ کرتے ہیں. سب سے کرٹیکل حدیث یہی تھی کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یہ کسی اور صحابی سے روایت نہیں سوائے ابو ہریرہ کے. ان کے بارے میں زبان درازی کرنا اپنی آخرت برباد کرنا ہے. اور میں اس پہ وہی بات کروں گا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا. لہذا منافق ہے وہ بندہ، مومن نہیں ہو سکتا جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو رافضی بکواس کرتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اتنی کرٹیکل حدیث انہوں نے روایت کی. نویں حدیث الحمدللہ جو ہم نے اپنے ریوائز ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس میں بھی الحمدللہ یہ شامل کر دی ہے. بہت کرٹیکل حدیث ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 4717 نمبر، اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ 7401. بہت کرٹیکل حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالی ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. ذرا الفاظ کی انٹینسٹی پر غور کریں. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. آپ رو رہے ہیں کہ یزید پر لعنت نہ کرو، یزید کو یہ نہ کرو، وہ کلمہ گو تھا، یہاں تو بات دوزخ تک پہنچ چکی ہے. کون اس نے ظن رکھے گا کہ اب یزید کے دل میں بغض نہیں تھا؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ذہبی نے لکھا ہے ناسبی تھا یزید. اس کے دور میں سیدنا علی کو ممبروں پر گالیاں نکالی جاتی تھی. وہ میں نے 55 مسئلے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. بنو امیہ کے دور میں 60 سال تک ممبروں پر سیدنا علی کو گالیاں نکالی گئیں، جس کا ورس رزلٹ یہ نکلا کہ جو شیعان علی تھے، جو اہل سنت منہج پر رہی تھے، وہ رافضی بن گئے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اب بھائیو یہاں پر آخری 8 احادیث پرٹیکولر کربلا کے حوالے سے ہیں الحمدللہ، اور سیدنا حسین کی شہادت کے حوالے سے، پھر ہمارا یہ درس انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3775 جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے الحمدللہ. بڑی مشہور حدیث ہے. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. جس طرح اردو میں بھی کہا جاتا ہے یک جان دو قالب، یعنی دل تو 2 ہیں لیکن جان ایک ہے. یہ عرب کا محاورہ تھا. صحیح بخاری میں سیدنا علی کے لیے حضور نے کہا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں الحمدللہ. سیدنا جعفر کے بارے میں بھی حضور نے کہا جعفر مجھ سے ہے، میں جعفر سے ہوں. تو سیدنا حسین کے بارے میں کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور پھر آگے شاہ فرمایا اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت رکھتا ہے، حسین میری نسلوں میں سے نسل ہے الحمدللہ. تو اے اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین سے محبت رکھتے ہیں، اے اللہ تو ہم سے محبت فرما، آمین. تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ بات یاد رکھیں، حسین کی محبت اور دشمنان حسین کی محبت اگر کوئی کہتا ہے جی ایک دل میں جمع ہے تو جھوٹا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. 11ویں حدیث مسند امام احمد میں ہے، جلد 1 صفحہ 85 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648. چونکہ کریٹیکل حدیث تھی انٹرنیشنل نمبر بھی میں نے بتا دیا. جنگ صفین کے دوران سیدنا علی فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے، اور فرات کے کنارے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو عبداللہ صبر کرنا فرات کے کنارے، ابو عبداللہ صبر کرنا فرات کے کنارے. تو ساتھیوں نے عرض کی کہ یہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ ابو عبداللہ صبر کرنا فرات کے کنارے. ابو عبداللہ کنیت تھی سیدنا حسین ابن علی کی. تو پھر سیدنا علی نے وہ حدیث وہاں بیان کی. صفین پہ جاتے ہوئے فرات کے کنارے نینوا، دشت نینوا سے جب گزرے تو وہاں انہوں نے حدیث بیان کی. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے مسلسل آنسو روا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں، حسین سے، حسین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور رو رہے تھے، جبکہ آپ کی امت آپ کے بعد اس کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو لا کر دکھا دوں۔ پھر انہوں نے یوں ہاتھ مارا اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اور کربلا کی سرخ مٹی لا کر حضور کے سامنے رکھ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی شخص واقعہ کربلا کو یاد کر کے روتا ہے تو یہ عین ثواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے واقعہ ہونے سے پہلے۔ اور بعد والی بھی حدیث میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی، وہ آج بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی غمخواری کرنے والے اور امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے والی، تو یہ کس حیثیت سے حوض کوثر پر حاضر ہوں گے؟ اور میرا خیال ہے یہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ اور یہ دھمکی بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا تھا، انصار تم پر ظلم ہوں گے میرے بعد، صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر آ کر ملنا، حوض کوثر پہ ملنا تاکہ تمہارے دشمنوں کو میں وہاں سے نکالوں گا پھر حوض کوثر سے۔ یہ مطلب ہے انصار کے ساتھ کیا ظلم ہوئے، واقعہ حرہ کے اندر قتل ہوئے، صحابہ کرام قتل ہوئے یزید کی طرف سے، ان کی بچیوں ان کی عورتوں کے ساتھ برائی کی گئی، ڈیٹیل کے ساتھ موجود حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، احادیث کی کتابوں میں واقعہ حرہ بخاری اور مسلم میں بھی ملتا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ 13ویں حدیث، ایک دفعہ یہ صحیح بخاری میں ہے 3753، اور قربان جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حسین کے فضائل والے چیپٹر میں اس حدیث کو لے آئے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک عراقی آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ بتائیے احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تقوی اور پرہیزگاری، اور بڑے بڑے جرم کرنے والے عراقی نجدی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے سوال کرنے والا؟ بتایا گیا عراقی ہے، نجد بھی وہی ہے، میں یہاں پر نجد کا مسئلہ بھی انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عراقی مجھ سے احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا۔ تو بھائیو، عراق جو ہے یہ فتنوں کی سرزمین ہے، یہیں سے خارجی بھی نکلے جن کو سیدنا علی نے پھر قتل کیا نہروان پر۔ بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارج کے بارے میں۔ سارے فتنوں کی سرزمین یہ عراق، اور یہی نجد ہے، اور اس کی تفسیر بخاری اور مسلم سے میں کرتا ہوں تاکہ یہ نجد والا مسئلہ بھی حل ہو جائے جو زبان زد عام ہے۔ کسی کو کتاب و سنت کی بات کریں تو کہتے ہیں نجدی ہیں، حالانکہ خود نجدی ہیں، ان کی اپنی فکر نجد سے نکلی ہوئی ہے۔ چور بھی کہے چور چور۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7094 نمبر حدیث ہے، اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر۔ یہی عبداللہ بن عمر جنہوں نے یہ حدیث روایت کی عراقی والی، اور اس حدیث کے راوی بھی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ 7094 صحیح بخاری۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے مختلف علاقوں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما، ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما۔ تو وہاں پر کچھ نجدی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما، ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما۔ 3 دفعہ اسی طرح ہوا، 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہی کہا۔ چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد میں زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا سینگ نکلا ہے یہ محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو سعودی عرب میں ظاہر ہوئے۔ اچھا جناب، یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح جو ہے وہ 1200 سال بعد آپ پر کھلی۔ پہلے کے لوگ کیا لکھتے آئے ہیں
میں بتاتا ہوں کون ہے اصل میں. انہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالا ہے اصل میں, خود نجدی تھے نا. میری کوئی طرفداری نہیں ہے نہ ابن تیمیہ کے ساتھ نہ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے. ان کی بھی جو باتیں غلط ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ میں غلط کہتا ہوں. وسیلے والے لیکچر میں نے امام ابن تیمیہ کی ساری غلطیاں قرآن و سنت کی روح سے میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا, جس کی وجہ سے کافی اہل حدیث بھائی بھی ناراض ہیں. تو ہوتے رہے بھائی, اہل حدیث بھائی بھی علماء, عوام نہیں ماشاءاللہ. اور میں یہ پھر مجھے کوئی آر نہیں یہ بات کہنے میں کہ الحمدللہ کتاب و سنت کی اور سلف صالحین کا جو فہم ہے, سب سے زیادہ اگر کوئی ایکسیپٹیبل کرنے والے لوگ ہیں تو اہل حدیث کی عوام ہے پہلے نمبر پر. یہ میرا انالیسس ہے, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر بریلوی, اور تیسرے نمبر پر دیوبندی, اور چوتھے نمبر پر اہل تشیع ہے. علماء کی نہیں بات کر رہا, عوام کی. صحیح مسلم میں انہی عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے خود بتا دیا کہ یہ نجد کون سا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں زلزلے ہوں گے اور شیطان کے سینگ نکلیں گے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7297. عبداللہ بن عمر کے بیٹے کہتے ہیں, وہی نجد والی حدیث روایت کرنے والے, ان کے بیٹے کہتے ہیں سالم بن عبداللہ, اے اہل عراق, نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم میرے والد سے مسئلہ پوچھتے ہو کہ احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مار دیں تو کیا کفارہ ہے, نہ یہ چھوٹی بات کے بارے میں پوچھتا ہوں اے اہل عراق, یہ الفاظ ہے اے اہل عراق, اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں جو تم کر گزرے, یعنی حسین ابن علی کو تم نے شہید کیا. میں نے اپنے والد سے سنا. کون؟ عبداللہ بن عمر, وہی جو نجد والی حدیث کے. مسلم شریف میں وہ کلیئر کر رہے ہیں حدیث کی تفسیر حدیث سے ہو رہی ہے. میں نے اپنے والد سے سنا, انہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے. کیا کہا؟ اے اہل عراق. صحیح بخاری میں خوارج والے چیپٹر میں الفاظ موجود ہیں صحابہ کے عراق کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے تھے کہ یہ نجدی جو ہیں ان کی ایک شکل خوارج بھی تھے, یشیروا الی العراق. اور الحمدللہ اس ویڈیو کی وساطت سے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو حدیث ہے نا, اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما, ہمارے شام میں اور نجد, مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہی روایت ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے عرض کی نجدیوں نے, اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے بارے میں بھی دعا کیجیے. اس میں نجد نہیں عراق کے الفاظ ہیں مسند امام احمد میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. لہٰذا عراق کے الفاظ بھی مسند امام احمد میں موجود ہیں. ایک حدیث دوسری کی شرح بھی کرتی ہے. الحمدللہ یہ مسئلہ بھی بالکل کلیئر ہو گیا. اس پہ پورا ریسرچ پیپر بھی ہے, ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے, کسی کو چاہیے ہو تو نیٹ پہ 35 صفحوں کا میں انشاءاللہ آپ کو ای میل بھی کر سکتا ہوں. تو بھائیو یہ حدیث 1400 سال سے موجود تھی. محدثین ہمیشہ سے عراق والوں کو نجدی کہتے آئے ہیں. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ یہ خوارج ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 852 ہجری, جنہوں نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح کی, یہ سب شروع سے لکھتے آئے کہ یہ مراد عراق ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب توحید کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی حرمین کے اندر, تو پھر پتہ ہے مولویوں کے پیٹ پہ جب لات پڑ جائے تو پھر مولوی کو تو آپ نے سمجھ لیں کہ اس کی پوچھل پہ پاؤں رکھ دیا, اس کی دم پہ پاؤں رکھ دیا. انہوں نے کہا کوئی حدیث لا کے فٹ کرو اس کے اوپر. جس طرح یہاں بھی جیلم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ خوارج والی حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا, اور ہمیں کہتے ہیں یہ درس قرآن علی دیتا ہے, یہ خارجی ہے. دیکھ تو پھر درس قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آلہ انسٹرومنٹ, یہ انسٹرومنٹ آف دعوت کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ اکرام اس سے دعوت دیتے ہیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس کتاب کی دعوت کے ذریعے بڑا جہاد کیجیے. سورہ فرقان آیت نمبر 52. تو ان کو بھی پتا ہے, حالانکہ خوارج کے چیپٹر میں امام بخاری حدیث لیں گے لیکن پڑھ کے لگا دیتے ہیں. تو مولویوں کی جب روٹی پہ لات پڑے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو نہیں پھر چھوڑیں گے, الا ماشاءاللہ جو اہل حق ہے. اور یہ مولوی سارے مکاتب فکر کے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, ساروں کی اکثریت. کیونکہ روٹی کا مسئلہ نمبر 51 جو میں نے کوڈ ورڈ رکھا ہے, 1.5 گھنٹے کی میری گفتگو ہے. رزق حرام, فتنہ مال, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. 1.5 گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک.com پہ, جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنا لیکچر, اپنے سینکڑوں لیکچرز میں سے. ادھر میں نے پول کھولے ہیں کہ قرآن کی روح سے حرام خور اور دنیا پرست مولوی کو ہی کہا گیا. یہ ساری آیات ان کے بارے میں. تو ان کی روٹی پہ لات پڑی. تو ابن عابدین شامی ایک حنفی مولوی تھا شام کا,
یہ شامی وہی اہل بیت کے قاتل، انہی کی اولاد. امام نسائی کو کتاب لکھنے پر خصائص علی 194 حدیثیں جمع کرنے پر انہی شامیوں نے قتل کیا. علی کا نام کیوں لیتے ہو؟ وہ کتاب موجود ہے الحمدللہ، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. یہ وہ شامی، انہی میں ابن عابدین شامی جو احمد رضا بریلوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب کے مشترکہ مرشد ہیں، دیوبندیوں اور بریلویوں کے، بلکہ بڑے ائمہ احناف میں سے ایک ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر یہ حدیث فٹ کی، نجد والی. یہ میں ایکسپلور کر رہا ہوں. اسی سے دھوکہ کھایا پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی، اسی سے دھوکہ کھایا. المحند علی المفند میں علماء دیوبند نے 1906 میں جو اپنی عقیدوں کی کتاب لکھی، 35 علماء کے سائن ہیں جن میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہیں. اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اس کے ماننے والے خوارج ہیں، خارجیوں کی جماعت ہے. پھر چندے لینے کے لیے انہی کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، وہاں رفع الیدین بھی شروع کر دیتے ہیں. دوغلی پالیسی. تو مولوی کو آپ پیٹ میں ڈالتے جائیں تو آپ اس سے جو مرضی کروا لیں، جس قسم کا مرضی فتویٰ لے لیں. تو محمد بن ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، یعنی 8 سے سمجھ لیں 250 سال پہلے فوت ہوئے. انہوں نے اپنے دور میں ظاہر جیلسی فیکٹر تھا، انہوں نے یہ نجد والی حدیث محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر لگا دی اور کہا جی نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یہ محمد بن عبد الوہاب وہ سینگ ہے. حالانکہ یہ حدیث اس وقت کوئی نکلی تھی، 1400 سال سے امت کے علماء اس کی تفسیر کرتے آ رہے تھے. سب نے شور مچانا شروع کر دیا، پھر سارے پھر وہ جو کہتے ہیں نا سلی بن گئے، جس کو میں کہتا ہوں اندھے مقلد اپنے بزرگوں کے. کسی نے اپنی عقل نہیں استعمال کی. الحمدللہ میں نے یزید کے رد پہ جو ریسرچ پیپر نمبر 5A لکھا ہے اس میں بھی یہ میں نے نجد والا مسئلہ کھول دیا ہے الحمدللہ. لہٰذا اب میں محمد بن ابن عابدین شامی کا اپنا سٹیٹس کیا ہے تو میں اس کے سٹیٹس کو ذرا ننگا کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ کتنا بڑا گستاخ تھا یہ بندہ. اس بندے نے در مختار کا حاشیہ لکھا ہے رد المختار. مختار میں خا ہے خرگوش والی، اور رد المختار اس میں ہا ہے حلوائی والی. یہ رد المختار اس کا رد نہیں ہے، بلکہ در مختار پر جو اعتراضات کیے گئے تھے اس کا جواب حاشیے میں رد المختار انہوں نے لکھا ہے. اس کی جلد 5 صفحہ 379 پہ یہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں، یہ امت کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں علاج کرنے کا کہ بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون کے ساتھ اپنے ماتھے اور چہرے پر سورۃ الفاتحہ لکھے اور اس سے شفا ہو جائے تو یہ کرنا جائز ہے. حتیٰ کہ اگر اس کو یہ بھی یقین ہو کہ اپنے پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھی جائے اپنے ماتھے پر اور اس کو شفا ہو جائے گی تو یہ بھی وہ کر سکتا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ اس کے جو ہے نا اس کے دفاع میں اتنے بڑے بڑے فتوے، کیسے بزرگوں کو چھوڑ دیں جواز کے اوپر. نہیں وہ بزرگوں نے کہا اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. تو الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے استاد بریلوی مکتبہ فکر کے اس وقت سب سے بڑے محدث جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی کتابوں سے. شرح صحیح مسلم لکھی غلام رسول سعیدی صاحب. الحمدللہ میں نے ان کو دعوت حق بھی پیش کی اور میں نے ان کو جب یہ کہا 2008 میں میری ملاقات ہوئی ان سے آخری، تو میں نے ان کو کہا کہ شیخ صاحب میں آپ کی وجہ سے کتاب و سنت کے منہج پر آیا ہوں. تو مسکرا پڑے اور میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. تو غلام رسول سعیدی صاحب اپنی شرح صحیح مسلم میں جلد 6 صفحہ 556 پر لکھتے ہیں، اس پہ کمنٹس کرتے ہوئے دیکھیں اس بندے نے کس طرح اپنا ایمان بچایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات کرنا چاہے ہمارے اس بزرگ نے کی ہے ابن عابدین شامی نے، یہ ایمان ختم ہو جانے کے خطرے سے خالی نہیں ہے. اور کوئی بھی مسلمان مر جانا گوارا کرے گا لیکن یہ کام کبھی نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ اپنے ماتھے پر لکھے. اور پھر تیسرا جملہ انہوں نے لکھا کہ اللہ ان کو معاف کرے، بال کی کھال اتارنے کی ان کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے قرآن کی بھی توہین کر دی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ غلام رسول سعیدی صاحب نے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں تو ایسا اگر اس کا نام حنفی ہونا ہے تو ایسے حنفی ہم بھی ہیں. یہ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بھی بات ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. الحمدللہ.
تو یہ انہوں نے خود اس حوالے سے ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا. 14ویں حدیث مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 298 حدیث نمبر 26,592. جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر آئی، ام سلمہ زندہ تھیں ابھی، حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی 62 ہجری میں، بیویوں میں سے. واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا. شہادت کی خبر آئی تو انہوں نے پہلے تو وہ حدیث سنائی، وہ حدیث چادر والی حدیث حضرت عائشہ والی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور کہا کہ اہل بیت میں سے تھے حضرت حسین اور ان کو انہوں نے عراقیوں نے شہید کر دیا. پھر فرمایا عراقیوں پر لعنت ہو، عراقیوں نے حسین کو شہید کیا، اللہ ان کو قتل کرے. اے حسین انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا. اور پھر آگے باقی روایتوں میں ملتا ہے اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری والدہ محترمہ. 15ویں حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3748 اور جامعہ ترمذی میں 3778. اور امام بخاری اس حدیث میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے انہوں نے. صحیح بخاری میں جو حضرت فاطمہ کے فضائل پر چیپٹر ہے اس کا نام ہی ہے مناقب فاطمہ علیہ السلام. تو علیہ السلام غیر نبی کو بھی کہنا جائز ہے. ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں. مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار. تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، میں اب لیکچر کا بھی ایک حوالہ دوں گا، اس میں میں نے علیہ السلام والا مسئلہ بھی کلیئر کیا ہے. تو یہاں بھی امام بخاری حضرت حسین کے ساتھ لے کر آئے ہیں علیہ السلام اس حدیث میں کہ حضرت حسین کا سر یزید کے لاڈلے ترین گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کاٹ کر سر حضرت حسین کا سر لا کر سامنے رکھا گیا. صحیح بخاری میں اور جامع ترمذی دونوں میں. اور امام بخاری نے حسین کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام، اللہ کی سلامتی ہو ان پر. نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد یہ مولوی ہوتے ہیں؟ کس منہ سے دروشی پڑھتے ہیں یہ لوگ؟ شرم نہیں آتی؟ یزید کو ٹھیک اور حسین کو باغی کہتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں نماز میں. اللہ اکبر. تو وہ اپنی چھڑی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد سیدنا حسین کے ہونٹوں کو جو ہے یوں چھیڑنے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ کلام اس نے کیا. تو سیدنا انس بن مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے حضور کو 10 سال تک وضو کروایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری میں فوت ہوئے. یہ بصرہ میں رہتے تھے، مدینہ شریف سے بصرہ چلے گئے ہوئے تھے. بصرہ اور کوفہ جو ہے وہ قریب قریب ہی ہیں، تھوڑا ہی فاصلہ ہے. تو کچھ کلام کرنے لگا تو حضرت انس تڑپ اٹھے. تو انہوں نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم حسین سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے، حضور کے ہم شکل تھے، اور تو ان کے حسن میں کوئی بات کرنے لگا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں میں بتا دوں کہ پچھلے لیکچر میں نے مسئلہ نمبر 61 میں بھی ایک روایت بتائی تھی. وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اس میں آمش مدلس ہے. 3780 نمبر کے ابن زیاد کا جب سر لا کر رکھا گیا تھا کوفے کی مسجد میں تو ایک اژدہا اس کے ناک میں گھس گیا تھا. وہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت باقی اس کے ساتھ تو یہ ہوا تھا، مختار سقفی نے سب کو قتل کیا تھا. اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت جس نے مجھے جو ہے ہلا کر رکھ دیا ہے قاتلین حسین کے بارے میں، وہ المستدرک للحاکم میں 4717، صحیح ابن حبان میں 7104 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ اکبر. تو بھائیو آج محل نہیں ہے قسطنطنیہ کی جو بشارت فٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے یزید کے اوپر، اور یہ باقی اس طرح کے ایشوز یہ میں پچھلے سال ریکارڈ کروا چکا ہوں. 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات 10 دسمبر 2011 کو مسئلہ نمبر 61 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 2 گھنٹہ اور 22 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں میں نے سارے ایشوز کو الحمدللہ کریٹیکلی ایڈریس کیا ہے، بلکہ وہ ایکسپلوسیو لیکچر ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. تو وہ جس کو شوق ہو تو وہ اس میں ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. اب سیکنڈ لاسٹ حدیث
16ویں حدیث مسند امام احمد سے، بہت کریٹیکل حدیث، اور یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے فکر حسین کو زندہ کرنے کے لیے آواز اٹھانے پر مجبور کیا۔ اللہ اکبر۔ غدیر خم کے بعد سب سے کریٹیکل حدیث یہی ہے، حدیث متواترہ ہے، ابن عباس سے کئی شاگردوں نے اس کو روایت کیا۔ مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 242 حدیث نمبر 2165۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد، 61 ہجری میں، 11 ہجری میں حضور کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے جس کے اندر خون ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین کو اور اس کے ساتھیوں کو آج کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، آج میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور یہ تمثیلاً ہے، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے صحابہ قتل ہوں گے۔ اب گائے اور صحابہ کی کیا نسبت؟ گائے تو ہندوؤں کے نزدیک متبرک ہے، تو خواب والا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں کام کے اٹھا، وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور بعد میں پھر خبر ملی، ظاہر ہے کہ اس وقت کمیونیکیشن انٹرنیٹ یہ چینلز کے تھرو تو نہیں تھی، پتہ چلا کہ اس دن سیدنا حسین کو 10 محرم کے دن دوپہر کے وقت ظہر کے قریب شہید کیا گیا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، 72 بندے شہید ہوئے، 18 جو ہیں وہ آل رسول میں سے تھے سمیت سیدنا حسین کے، اور 54 اور لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اب یہاں پر میں اس کانٹیکسٹ میں ایک ہی آیت پڑھوں گا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57، جو آیت درود سے اگلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، عذابًا مُهِينًا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ بھائیو ادھر میں ایک تلخ جملہ بولوں گا، کسی کو برا لگے تو معذرت۔ حضور کی وفات کے بعد کتنے صحابہ شہید ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدنا عمر بھی شہید ہوئے، سیدنا عثمان بھی شہید ہوئے، سیدنا علی بھی شہید ہوئے، اور کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیع کو ایک حدیث دکھائے کہ حضور کبھی خواب میں آئے ہوں اور فرمایا ہو کہ میرا فلاں صحابی شہید کر دیا گیا، سوائے ایک بندے کے، اور وہ حسین ابن علی ہے۔ لہذا شہادت حسین کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین کی فکر جو ہے وہ تحریک خلافت کی روح ہے۔ وہ آخری کوشش اس وقت اس بندے نے کی کہ کس طریقے سے یہ طاقتور انجن جو ہے وہ خلافت راشدہ کے راستے سے ہٹ کے ملوکیت کے راستے پہ جو چل پڑا ہے اس کو دوبارہ پٹری پہ چڑھایا جائے، لیکن ان کی گردن کٹ گئی اور معاملہ ایسا بگڑا کہ آج تک اس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ملک ایسا عطا فرمائے، جو انہوں نے خطبہ دیا تھا، پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا، تو اس میں الفاظ موجود ہیں، یہ چھپاتے ہیں مولوی، ان سے پوچھیں، یہ بھی الفاظ اس میں موجود ہیں کہ اللہ اگر ہمیں ایسی ریاست دے تو ہم انشاءاللہ اس میں اسلام کا نظام قائم کریں گے، تاکہ عرب امپیریلزم کا داغ جو 1400 سال سے ہمارے اوپر لگا ہوا ہے، عرب امپیریلزم، عرب کی ملوکیت، بنو امیہ اور بنو عباس، یہ ہم دھو سکیں اور خلافت راشدہ کے نظام کو زندہ کریں۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال ہی کہہ سکتا تھا نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد، نمازیں پڑھنے کو اس نے دین سمجھ لیا ہے، اور نظام جو ہے کفر کا ہے۔ خلافت پہ بات نہ کرو، حسین بننے کی کوشش کرو گے گھاٹا اتر جائے گا، نمازیں پڑھتے رہو کوئی نہیں ہوگا۔
جتنا مرضی آپ لوگوں کو فضائل سناتے ہیں اور لوگ آپ کو ہار بھی بنائیں گے ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کڑوی بات کریں گے، حسین بننے کی کوشش کریں گے، باطل نظام کو چیلنج کریں گے، رڑا لگ جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو بھائیو، آخری حدیث سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، المتوفا 96 ہجری، بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں۔ 50 ہجری میں پیدا ہوئے، 96 ہجری میں فوت ہوئے، بہت بڑے امام ہیں ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، جو ہمارے اس ریسرچ پیپر نمبر 5A کی آخری نصیحت کے نام سے ہم نے اس پہ ڈالا ہوا ہے، صحیح سند کے ساتھ، اور یہ کنکلوڈنگ ہے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں، اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے سیدنا حسین ابن علی کو شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا، تب بھی جنت میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے شرماتا کہ کہیں رسول اللہ مجھے دیکھ ہی نہ لے اور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ، یہ وہی بات کر سکتے تھے بھائیوں۔ اور اس پہ جو میں نے الحمدللہ وہ حدیث ایکسپلور کی ہے صحیح بخاری کی، اس نے تو مسئلہ بالکل واضح کر دیا ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی۔ قتل حمزہ والا چیپٹر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072۔ اب رو رہے ہیں سارے ناسبی اور سارے یزیدی کے حدیث اس نے علی نے کیوں سنا دی ہے۔ حضرت واشی نے آخری وقت میں اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد، معافی مانگ کر۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور کی ذات ہے۔ حضرت واشی سامنے آئے، فرمایا تیرا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن اپنی شکل نہ مجھے دکھائی، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ تو چچا سے تو زیادہ ہی حضور کو محبت تھی اپنے نواسے کے ساتھ۔ یہ لوگ اپنی شکلیں یہ یزیدی دکھا سکتے ہیں قیامت والے دن؟ ان کے رفع دین، ان کی آمینیں، ان کی پگڑیاں باندھنا، ان کی تبلیغیں کرنا، ان کے غلامی رسول والے نعرے ربیع الاول پر لگانا، ان کے صحابہ کا عاشق بننا، اور یکم محرم پہ جو ماڈرن خوارج نے ابھی نئی بدعت شروع کی ہے جلسے جلوسوں والی، یہ کوئی کام نہیں آئے گی ان کی اگر محبت اہل بیت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی بات یاد رکھے، محبت اہل بیت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اور شرک ہے تو یہ محبت بھی کوئی کام نہیں آئے گی۔ میں دونوں سائملٹینیس کنٹراسٹ بتا رہا ہوں، دونوں ایکسٹریمز۔ الحمدللہ۔ تو بھائیو، آخری کنکلوڈنگ 2-3 باتیں میں اس میں کر دوں اپنے حوالے سے، کہ میں اپنی گفتگو میں جتنے بھی میرے لیکچرز ابھی فکر حسین پہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، کافی سارے لیکچرز، ان لیکچرز میں سے بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی حدیثیں اگر کوئی نکال بھی دے تب بھی ہمارا مقدمہ مضبوط ہے الحمدللہ، کیونکہ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کسی صحیح حدیث کو بھی ضعیف ثابت کرنے کی، جان بوجھ کے اپنے مسلک سے ٹکراتی ہوتی ہے، لہذا ہمارا مقدمہ بخاری مسلم سے بھی الحمدللہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا آخری نصیحت کے طور پر میں یہاں پر بات کر دوں کہ بھائیو، غدیر خم کی حدیث کو ضرور یاد رکھیں۔ غدیر خم کا خطبہ بخاری اور مسلم، صحیح مسلم میں 4 حدیثیں اور اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے، جو میں نے حدیث ڈیٹیل سے بیان کی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا ہے، لیکن کتنا ظلم ہے کہ درس قرآن ہو رہا ہو اور محرم میں یزید کے فضائل پہ جمعے پڑھائے جا رہے ہوں، اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ منافقت نہیں؟ تو اس پہ میں وہی بات کروں گا جو اللہ نے علماء یہود کا کریکٹر بیان کیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا اس کی جزا یہ ہے تمہارے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب۔ اور رسوائی تو ہمارے سامنے ہے، 150 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں اور دنیا کے کسی مسئلے میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو ہم الحمدللہ کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کا بھی الحمدللہ احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، ان کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت، تابعین اور تبع تابعین میں سے جو صحیح العقیدہ ہیں ان کی محبت، اور تمام مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے
لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پورے لیکچر میں اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے, اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اس غلطی کی وجہ سے قیامت والے دن ہماری گرفت نہ فرمائے اور حق بات کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.